اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وقال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من اللہ وکفى باللہ علیما. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 69 سے 60 پر 9 سے کیا ہے آج کی تفسیر؟ 67 کا ہو گیا نا کل ہو گیا میں انشاءاللہ شاید وہ سمجھ میں نہیں آتے، انشاءاللہ میں کلاس کے بعد ایک بار میں آپ پڑھاؤں گا انشاءاللہ. آج کی جو تفسیر ہے 69 سے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. دیکھیے آیت نمبر 69 میں کیا بتایا گیا ہے. مختصر یہ ہے جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کے رسول کا مطلب قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا، کل قیامت کے دن جنت میں نبی کے ساتھ وہ ہوگا، شہداء کے ساتھ وہ ہوگا، اور کس کے ساتھ ہوگا؟ صدیقین اور نیک لوگوں کے ساتھ. یعنی کہ اگر آپ اپنی زندگی قرآن حدیث کے مطابق گزاریں گے، کل جنت میں آپ نبی کے ساتھ ہوں گے، کل جنت میں آپ شہداء کے ساتھ ہوں گے، کل جنت میں آپ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، کل جنت میں آپ صالحین کے ساتھ ہوں گے. وہی اللہ نے کہا اس آیت میں بیان کیا ہے. سب سے پہلی بات، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ریزن کیا تھا یہ آیت نازل ہوئی؟ کیا ریزن تھا؟ دیکھیں گے ایک صحابی رسول ثوبان رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر بہت زیادہ غم رہتے ہیں. کہ چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ غم ہے، کیونکہ انسان کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوشی ہے یا غم. تو ثوبان رضی اللہ عنہ کیا بہت زیادہ غم میں تھے، ان کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا. تو آئے ہمارے نبی پوچھے لے کہ مالی اراک حازن، اے ثوبان رضی اللہ عنہ میں تم کو غم دیکھتا ہوں، محزون میں تم کو غم دیکھتا ہوں، کیوں تم بیزار لگتے ہیں؟ تو ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی، دنیا میں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، لیکن جنت میں آپ کا مقام بڑا رہے گا، تو میں کیسا آپ کے ساتھ رہوں گا؟ جنت میں تو آپ کا مقام، کیونکہ آپ کا شمار انبیاء میں ہوتا ہے، تو آپ کا بلند مقام ہوں گا، تو میں کہاں رہوں گا جنت میں؟ آپ کے سامنے کہاں ہوں گا؟ کیونکہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ سوچ کر مجھے ٹینشن ہوتا ہے کہ جنت میں آپ کا بڑا مقام ہوگا، میرا تو اگر میں جنت میں داخل بھی ہوا تو آپ کا مقام کو نہیں پہنچوں گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، کچھ بھی جواب نہیں دیتے. اس کے بعد اللہ آیت نازل کرتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ. جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ نبی کے ساتھ ہوگا جنت میں. کس کے ساتھ ہوگا؟ نبی کے ساتھ ہوگا جنت میں. ہاں، اسی طرح ایک صحابی رسول، اسی طرح وہ مطلب وہ جو مفسرین نے خلاصے کے طور پر ذکر کرتی ہیں کہ کئی صحابہ ہمارے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، جنت میں آپ کا مقام بڑا رہے گا تو ہم آپ کے ساتھ کیسا رہیں گے؟ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جنت میں، لیکن آپ کا مقام تو بڑا ہے، تو ہم کو کیسا آپ کے ساتھ ہم ملیں گے؟ کیونکہ جنت میں کئی درجات ہوں گے، جنت میں کئی درجات. ہاں، تو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن اللہ نے آیت نازل کر دی. اللہ نے یہ بتایا کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کہاں رہے گا؟ جنت میں رہے گا. وہ جنت میں نبی کے ساتھ رہے گا. جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں نبی کے ساتھ رہے گا. وہی اللہ نے اس آیت میں ذکر کرتے ہیں. دیکھیے ترجمہ ومن، جو ومن کا مطلب جو، اور کا مطلب اور، ومن جو یطیع اطاعت کرنا، اردو میں بولتے ہیں کہ اطاعت کرنا. ومن جو یطیع اطاعت کرتا ہے کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی اطاعت کا مطلب قرآن کی اطاعت. والرسول، اور رسول کی اطاعت. رسول کا مطلب کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو بھی اللہ اس کے
رسول کی اطاعت کرتا ہے، مطلب قرآن حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے، جو اپنی زندگی کیا ہے قرآن حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے، تو وہ کس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن؟ فَأُولَٰئِكَ، وہ تمام لوگ جو بھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ اطاعت کریں گے، اولئک کا مطلب وہ تمام، جیسے کہ وہ بولتے ہیں نا، مطلب وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فاولئک وہ تمام لوگ کس کے ساتھ ہوں گے؟ مع کا مطلب ساتھ، الذین جو ان کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انعم کا مطلب انعام، اللہ مطلب جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہ لوگ ہوں گے، مطلب جو لوگ بھی اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں گے، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کیا ہے۔ وہ کون ہی جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں؟ وہی ہیں نبی ہی جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کیا تھا، اور اسی طرح صدیقین ہیں سچ بولنے والے، اسی طرح شہداء ہیں جو اللہ اپنی جان اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والصالحین نیک لوگ ہیں۔ مطلب یہ 4 قسم کے لوگ، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ تمام لوگ، یہ 4 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ اگر آپ قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کس کے ساتھ ہوں گے؟ نبی کے ساتھ ہوں گے، آپ شہداء کے ساتھ ہوں گے یا صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ مطلب یہ صدیقین، شہداء، ان کا مقام بڑا ہے۔ اگر آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو آپ بھی کیا ہے ان کے ساتھ رہیں گے، وہی کہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ وہی کہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا مختصر، یہ مختصر کیا ہے ترجمہ ہو گیا۔ اب دیکھیے تفسیر اس آیت میں، عموماً جو یطیعی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کی جو کتاب ہے ان کے جو بیٹے کی روایت عبداللہ المسائل، اس میں ذکر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے قرآن میں دیکھا کہ قرآن میں 30 پر 3 مرتبہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ تم رسول کی اطاعت کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 30 پر 3 مرتبہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ تم کیا ہے رسول کی اطاعت کرو، 30 پر 3 مرتبہ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت کا کتنی اہمیت ہے۔ 30 پر 3، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کل کی تفسیر میں شاید گزر چکا ہے، ایسے کل یا پرسوں کی تفسیر میں کیا گزر چکا ہے، رسول کی اطاعت کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، یعنی کہ رسول کی اطاعت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں 30 پر 3 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ تو اس سے کیا ہے رسول کی اطاعت کی اہمیت کیا ہے معلوم ہوتا ہے۔ ومن یطع اللہ والرسول، جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں، مع الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی، انعم اللہ، جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہے؟ نعمت جو ہے نا اس کی 2 قسم ہے۔ ایک ہے کہ نعمت اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر نازل کرتا ہے، کافر، وہ ہے دنیا۔ ایک ہے نعمت تمام لوگوں کو ملتی ہے، وہ ہے دنیا میں۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے کافر کے پاس بھی مال ہے، کافر کے پاس بھی کیا اولادیں ہیں، کافر کے پاس بھی اچھے بنگلے ہیں، یعنی کہ دنیا کی جو نعمت ہے تمام لوگوں کے لیے، کافر، مسلمان، تمام لوگوں کے لیے دنیا کی جو نعمت ہے۔ لیکن آخرت کی جو نعمت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ خاص مومن کے لیے، خاص مومن کے لیے۔ اس آیت میں جو بات بتائی جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی تھی وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک نعمت صرف خاص دنیا میں، یہ کافروں بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، لیکن ایک اور جو نعمت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ نبیوں کے لیے ہے، صدیقین کے لیے، شہداء کے لیے ہے، صالحین کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں پر جو اللہ نعمت کرتا ہے دنیا میں بھی کرتا ہے، آخرت میں بھی کرتا ہے۔ وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نعمتیں نازل کیا ان پر۔ ہاں، پھر اللہ نے کن پر اللہ نے نعمتیں نازل کیا ہے؟ من النبیین، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ ہاں، نبی سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ نبی، یہ نبی کون ہے؟ ایک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اگر آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے کل جنت میں آپ نبی کے ساتھ ہوں گے، نبی کے ساتھ ہوں گے، نبیین۔ اور اسی طرح
اس سے علماء نے کہا کہ ہر نبی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ، مطلب جو بھی ہیں، جتنے بھی نبی ہیں وہ تمام ہو سکتے ہیں، تمام ہو سکتی ہیں نبی، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، مطلب یعنی کہ اگر آپ اطاعت کریں گے تو آپ کیا کن کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، انبیاء نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور صدیقین، صدیقین کا مطلب نیک لوگ، صدیقین کا جو معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، بہت زیادہ سچ بولنے والا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وما یزال الرجل یتصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وما یزال الرجل یصدق، یعنی کہ ایک مسلمان کیا بہت زیادہ سچ بولتا ہے، بہت زیادہ سچ بولنے کی وجہ سے اسے صدیق بولیں گے۔ صرف سچ بولنا نہیں، اس کے ہر عمل میں کیا سچائی پایا جاتا ہے، اس کے عقیدے میں سچائی ہے، اس کے عمل میں سچائی ہے، اس کی زبان میں سچائی ہے، مطلب اس کی نگاہ میں سچائی، مطلب ہر چیز کیا ہے وہ سچائی ہے اس کے دلوں میں۔ تو انہیں کہ صدیق کا مطلب بہت زیادہ کیا ہے؟ سچ بولنے والا۔ ان کا بھی مقام کیا ہے؟ بڑا ہے۔ نبی کے بعد کس کا مقام ہوگا؟ صدیقین کا مقام ہوگا۔ یہ کن کا ہے؟ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ وہ لوگ کی بہت زیادہ کیا ہے؟ سچ بولتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شہداء، شہداء کا مطلب معلوم ہے کہ جیسے ہم بولتے ہیں کہ شہداء لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے، یہ شہداء کا ایک معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے۔ ایک اور جو معنی ہے کہ علماء، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتی کہ علماء بھی اس میں شمار ہیں، شہداء میں کیا ہے؟ علماء بھی شمار ہے۔ ایک ہے علماء ہیں، دوسرا شہید ہی جو اللہ کے راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ والصالحین، صالحین کا مطلب نیک لوگ، نیک لوگ مطلب صالحین کی جو تفسیر عالم دو تفسیر ذکر کرتی ہے جو مشہور ہے۔ ایک ہے ان کا ظاہر بھی پاک رہتا ہے، دل بھی پاک رہتا ہے، ظاہر اور باطن دونوں ایک رہتا ہے، دل بھی کینہ کپٹ حسد سے پاک اور ظاہر بھی پاک، اسے بولتے ہیں کہ صالحین، ان کا ظاہر اور باطن دونوں کیا ہے؟ پاک رہتا ہے، یہ لوگ ہیں اصل نیک لوگ۔ ایک اور جو تفسیر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ جو اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، یہ صالحین لوگ، جو اللہ کا حق اور بندوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ مطلب یہ چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نعمتیں نازل کرے گا اور آخرت پہ بھی نعمتیں نازل کرے گا۔ ایک ہے کہ نبی، دوسرا صدیقین جو بہت زیادہ سچ بولتے ہیں، تیسرا شہداء، اس کی دو تفسیر، ایک ہے علماء ہے، دوسرا جو شہداء ہیں جو اللہ کے راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہیں، تیسرا صالحین، صالحین کی ایک تفسیر جو اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، دوسری جو تفسیر ہے جن کا ظاہر بھی پاک ہے اور باطن بھی کیا ہے؟ گناہوں سے پاک ہے، ان کا دل بھی کیا ہے؟ گناہ اور کینہ کپٹ سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ یعنی کہ اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ اگر آپ بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو آپ بھی کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ نبی کے ساتھ آپ کیا ہے؟ ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَحَسُنَ، تعجب مطلب کتنا ہی اچھا ہے، حسن کا مطلب اچھا، مطلب کتنا ہی اچھا ہے، اولئک رفیقا، ساتھ، رفیق کا مطلب آپ کا دوست، مطلب اگر آپ کے ساتھی نبی ہو تو کتنا بڑا مقام، کل آپ نبی کے ساتھ ہو تو کتنا بڑا، وہی اللہ نے فرمایا وحسن، کتنا ہی اچھا ہے، اولئک تمام لوگوں کے لیے رفیقا، نبی ان کا ساتھی بن جائے جنت میں، یہ نبی کے ساتھ رہے، شہداء کے ساتھ رہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ آپ کے دوست کو مطلب رفیق بولتے جو آپ کے قریب رہتے ہیں، یعنی کہ یہاں کوئی نبی آپ کے قریب رہیں گے جب آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، وہی اللہ نے یہاں بیان کی اس آیت میں۔ ایک اور جو بات ہے نبی کے ساتھ کل جنت میں رہنے کے لیے جو عمل حدیث میں آکر ہے، جیسا کہ ربیعہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ربیعہ ایک صحابی ہیں جو ہمارے نبی کی خدمت کرتے تھے، بلکہ ہمارے نبی جب تہجد کے لیے اٹھتے تو وہ پانی لا کر رکھتے تھے، ہمیشہ ہمارے نبی کی خدمت کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ربیعہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے ربیعہ تم کو کیا چاہیے بولو، تم کو کیا چاہیے بولو۔ دیکھیے وہ کیا پوچھتے ہیں، وہ دنیا نہیں پوچھتے ہیں تو آخرت پوچھتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی وہ پوچھتے ہیں کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے نبی جس طرح اس دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ بس وہ اتنا ہی پوچھتے، ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ او غیر ذالک، اے ربیعہ کیا اس کے علاوہ تم اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی، بس مجھے صرف اتنا چاہیے جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ تم کثرت سے نوافل کا اہتمام کرو۔ فرض تو ہم پڑھتے ہیں، نوافل کا اگر آپ زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں گے، نفل نمازوں کا، سنتوں کا، کل آپ نبی کے ساتھ رہیں گے، کل آپ نبی کے ساتھ رہیں گے۔ وہی اللہ نے اس آیت پہ فرمایا کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کہاں رہے گا؟ نبی کے ساتھ رہے گا۔ ایک اور انس رضی اللہ عنہ کی ایک اور جو حدیث ہم کو ملتی ہے، دیکھیے کتنے عظیم حدیث ہے۔
ایک صحابی رسول آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی قیامت کب ہے؟ کیا پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ماذا اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی، تم نے کیا نیک عمل کیا ہے قیامت کے لیے؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بس میرے پاس ایک نیک عمل ہے، وہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرء مع من احب، آپ جنت میں اس کے ساتھ رہیں گے جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنتے ہیں تو اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی میں اتنا خوش نہیں ہوا، زندگی میں کبھی میں اتنا خوش نہیں ہوا جتنا خوشی مجھے اس حدیث کو سن کر ملتی ہے کہ المرء مع من احب، بندہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، کل آپ بھی کہے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ بھی نبی کے ساتھ ہوں گے۔ کتنی عظیم حدیث ہے، جبکہ ہمارا عمل اتنا نہیں ہے کہ ہم نبی کے ساتھ رہیں، بلکہ انس رضی اللہ عنہ خوش ہوتی ہیں کہ ہمارا عمل اتنا نہیں ہے ہم نبی کے ساتھ رہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن تم میرے ساتھ رہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کرکٹ پلیئر سے لوگ محبت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، فلاں فلم ایکٹر سے محبت کرتے ہیں۔ المرء مع من احب، انسان جس کے ساتھ محبت، جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ وہ رہے۔ تو وہی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ کہاں ہوں گے؟ نبی کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ۔ یہاں ایک اور جو بات ہے وہ یہ کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت کس کی تفسیر ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ کی آیت کی تفسیر ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین، اے اللہ تعالیٰ ہم ان کے راستے پر چلا، انعمت علیہم جس پر تو نے انعام کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، ہم نماز میں ہمیشہ دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، جس پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ؟ وہی لوگ ہیں نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ہم جو اس آیت میں دعا مانگتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہے؟ وہ ہے کہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، صالحین۔ یہ اس آیت کی کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ کس پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس میں ایک اور بات جو ہم کو معلوم ہوئی، صدیقین، اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کا بھی شمار اسی میں ہوگا۔ ہم بھی ہو سکتے ہیں صدیقین، صدیقین میں ہم بھی ہو سکتے ہیں، بس ہم اپنا جائزہ لے کہ ہم کیا اپنے عمل میں سچے ہیں، کیا ہم اپنی زبان سے سچے ہیں، کیا اپنے دل سے ہم سچے ہیں، کیا عقیدے میں ہم سچے ہیں، یہ ہم کو دیکھیں۔ صدیقین ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ والشہداء والصالحین، صالحین میں ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ صالحین میں کیا ہے؟ ہمارا ظاہر بھی، جس طرح ہم ظاہر کیا ہے اچھے کپڑے پہن کر رکھیں، ہمارا باطن بھی اتنا پاک ہے، یہ ہم کو دیکھنا چاہیے۔ یہ صالحین کا مطلب یہی کہ ہمارا باطن بھی کیا ہو؟ پاک۔ اگر آپ کا باطن بھی پاک ہے، ظاہر بھی پاک ہے، تو گویا کہ آپ صالحین میں سے آپ کا شمار ہو گیا، آپ ان لوگوں میں سے آپ کا شمار ہو گیا جس پر اللہ تعالیٰ نعمتیں نازل کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ایک موٹی زبان میں اگر کہا جائے تو یہ کہ اگر آپ نیک بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ بس یہی مطلب، وہی کہ یہاں انعم اللہ علیہ، اللہ کی نعمتیں ان پر نازل ہوگی۔ اگر آپ واقعی دنیا میں بھی نیک ہو، اگر آپ کا ظاہر بھی نیک ہو، باطن بھی نیک ہو، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ مال سے، اولاد سے، ہر قسم سے نوازے گا۔ یہ ایک تفسیر ہو گئی، ایک عام تفسیر ہو گئی۔ دیکھیے ایک اور جو تفسیر ہے، ایک اور جو تفسیر ہے، جو اکرمہ جو عبداللہ بن عباس ان کے شاگرد تھے، کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ ان کی جو تفسیر ہے وہ کس طرح تفسیر کرتی ہیں؟ دیکھیں اس آیت کے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، وہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ نے فرمایا کہ آپ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ نبی ہیں۔ نبی میں سب سے پہلے وہ کہتی ہیں کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہوں گے۔ وہ صدیقین، دنیا صدیق کا لقب کس کا ہے؟ کوئی بتا سکتی ہے اس دنیا میں؟ کوئی کس کا ہے صدیق کا لقب اس دنیا میں؟ احسنت احسنت، انہوں کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق ہیں۔ نبی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، صدیق سے مراد کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں گے اگر آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ ہاں، اس کے بعد وہ شہداء، کون سے خلیفہ جو شہید ہو گئے تھے اللہ کے راستے میں؟ کون سے خلفاء ہیں؟
نہیں جو اللہ کے راستے میں جان قربان کر دے. خلفائے اربعہ میں احسن یہ تینوں صحابہ ہیں جو اپنا جان اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے. عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں کیا ہے شہادت کا مقام مل گیا, دشمن نے پیچھے سے تیر چلے, یہ تو معلوم ہے مشہور واقعہ. یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ, ابو بکر, عثمان رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, یہ تین لوگ ایسے ہیں جو کیا ہے اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے. وہ شہداء کا مطلب یہ تین خلفاء ہیں جو ابو بکر کو چھوڑ کر رضی اللہ عنہ, ان کے ساتھ آپ ہوں گے وہ شہداء. وہ صالحین یہ تمام صحابہ ہیں, تمام صحابہ ہیں. یعنی کہ ان کی تفسیر دیکھیے, وہ کون ہی اکرمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. وہ تفسیر کرتے ہیں کہ من النبیین, نبی کے ساتھ, نبی کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق کا مطلب ابو بکر رضی اللہ عنہ, شہداء کون ہیں تین صحابہ ہیں, عمر رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ. والصالحین تمام صحابہ. یعنی کہ اگر ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے کل قیامت کے دن ہم نبی کے ساتھ ہوں گے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں گے, عمر رضی اللہ عنہ, خلفائے اربعہ کے ساتھ ہوں گے, صحابہ کے ساتھ ہوں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وحسن اولئک رفیقا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ذالک الفضل, یہ جو فضل ہے, یہ جو فضیلت ہے, یہ جو اللہ نے ہم کو جو دیا ہے کہ ہم قیامت کے دن جنت میں نبی کے ساتھ ہوں گے, یہ جو فضیلت اللہ نے ہم کو دیا کہ ذالک الفضل, یہ فضل ہے اللہ کی جانب سے. ہمارا عمل اتنا نہیں ہے کہ ہم کیا ہے نبی کے ساتھ رہیں. صحیح بات ہے, انسان کتنا بھی نیک عمل کر لے کہ ہمارا عمل اتنا نہیں کہ ہم نبی کے ساتھ ہو جائے. دلیل کیا ہے؟ حاکم کی روایت ہے, مستدرک حاکم, امام حاکم اس حدیث کو صحیح کہتی ہے, امام حاکم امام ابن قیم رحمہ اللہ. بعض علماء نے کہا ہے اس کے ضعف کے قائل, بلکہ امام حاکم امام ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ کہا ہے صحیح کہتی. واقعہ دیکھیے معلوم یہ ہوا کہ ذالک الفضل من اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نبی کے ساتھ رہتے ہیں. ہمارا عمل اتنا نہیں ہے کہ ہم نبی کے ساتھ رہیں, یعنی کہ ہمارا عمل ہم کتنا بھی کر لیں. مستدرک حاکم کی جو روایت ہے وہ یہ کہ ایک شخص ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا 500 سال اس نے عبادت کی. اس کی زندگی کیسا تھا, تھوڑا مائک آف کر لیجئے. اس نے 500 سال عبادت کی. کیسا عبادت کیا؟ ہر دن ایک انار کھاتا تھا, ہر دن ایک انار کھاتا تھا, پھر جا کر سجدے میں گر جاتا تھا, نماز پڑھتے رہتا تھا, نماز پڑھتے رہتا تھا. 500 سال اس نے عبادت کی. ہاں کل قیامت کے دن آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ پورا واقعہ کیا ہے, حدیث میں واقعہ. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے, میرے فضل کی وجہ سے جنت میں داخلہ فرما. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس بندے کو جس نے 500 سال صرف عبادت میں گزاری, بس انار کھاتے تھے اور عبادت میں گزارتے تھے. اس حدیث کو حدیث الرمان کہتے ہیں, رمان کے نام سے حدیث مشہور ہے. رمان کا مطلب انار ہے, مطلب یہ انار کھاتے تھے اور عبادت گزارتے تھے. اسی طرح ہر دن ان کا تھا. 500 سال اس نے عبادت کی. کل اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ فرشتوں سے کہے گا اس بندے کو جنت میں داخلہ دے دو, لیکن میری رحمت سے, میری رحمت اور میرے فضل کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں داخلہ دے دو. تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا عمل کیا ہے, میں نے 500 سال عبادت کی ہے, اے اللہ میں نے 500 سال عبادت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ فرشتوں سے جاؤ اس میری رحمت اور میرے فضل سے اسے جنت میں داخلہ دے دو. وہ بندہ پھر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے 500 سال عبادت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں تو نے 500 سال عبادت کی ہے. تو فرشتوں سے کہے گا کہ اس کی جو آنکھ کی جو نعمت ہے, یہ ایک آنکھ ہے, اس نعمت کو اور 500 سال عبادت کو تولو. تو فرشتے تولیں گے, دیکھیے کہ صرف آنکھ کی جو نعمت ہے وہ 500 سال عبادت کے برابر ہوگا بس. اس کے علاوہ ہاتھ کی جو نعمت ہے اس کا کہاں ہے؟ صرف اس کی آنکھ کی جو نعمت ہے وہ 500 سال عبادت کے برابر ہے. وہ شخص خود دیکھے گا کہ اس کی جو آنکھ کی جو نعمت ہے وہ 500 سال عبادت کے برابر ہے, ہاتھ کی جو نعمت کا کیا جواب دے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ اب تیرا عمل کیا ہے, کچھ بھی نہیں, کیونکہ تیرا جو 500 سال کی جو نعمت ہے صرف آنکھ کی نعمت کے برابر ہے بس. اب ہاتھ کی نعمت کا کیا جواب دے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ جاؤ اسے جہنم میں داخلہ دے. تو پھر وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت سے مجھے جنت میں داخلہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اللہ کی رحمت سے اسے جنت میں داخلہ دے گا. یعنی کہ کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ میرے عمل کی وجہ سے میں جنت میں داخلہ دوں گا. اسی وجہ سے حتیٰ کہ ہمارے نبی سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی کیا آپ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخلہ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی فرماتی ہیں کہ نہیں, میں بھی اللہ کے فضل اور رحمت ہی سے جنت میں داخلہ دوں. جنت میں داخلہ کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ کی فضل ہوگی, تبھی ہم جنت میں داخلہ ملے گی ہم کو. ہمارا کوئی اتنا نیک عمل نہیں ہے کہ ہم کیا کریں, جنت میں داخل. وہی اللہ نے فرمایا کہ ذالک الفضل من اللہ, یہ جو فضل ہے یہ اللہ کے جانب سے ہے, یہ ہمارا عمل نہیں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا, کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا, کافی اللہ تعالیٰ جاننے والا. اس آیت کی تفسیر میں کافی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بات ذکر کرتے ہیں, وہ یہ
اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے نا کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ سعودی عرب کے لوگ. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سعودی عرب میں بھیجا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں, وہ کون ہیں؟ سعودی عرب کے لوگ ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے افضل انسان ہے وہ کہاں بھیجا؟ سعودی عرب میں بھیجا. تو یعنی کہ وکفا باللہ علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ سعودی عرب کے لوگ ہی. وہاں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو لوگوں میں سب سے افضل ہے. جو انبیاء میں سب سے افضل ہے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بھیجا ان لوگوں پر جو لوگوں میں سب سے افضل ہے وہ کون ہے؟ سعودی عرب کے لوگ. تو اللہ نے کہا, وہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بات یہاں ذکر کی, نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیا ہے وکفا باللہ علیما.